اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں. اسرائیل ول کنٹرول دس کہ ایسی فورس کے پاس دو گولز ہوں گے. پہلا گول یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فلسطینینز یہ جو ہم نے سارا کچھ کرنا ہے بنانے ہیں یہ ساری چیز واپس نہیں آنے دینا ان کو. اچھا ان کو روکنا ہے فرام کمنگ بیک. تو یہ آپ مجھے بتائیں یہ مسلم ممالک جو سوچ رہے ہیں وہاں جانے کا یہ کیسے کرے گے؟ یہ دیکھیے جو کام اسرائیل نہیں کر سکا پچھلے 2 سالوں میں کہ ہم حماس کو ختم کر دیں اب وہی کام خود نہیں کر سکا تو ان مسلمان ممالک سے کروانا چاہتا ہے. بہت گہری بات ہے. یہ جذبے والی فوج ہے صاحب. آج تک جو لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے جان دے دیں گے اور جذبے والی قوم ہیں اور چڑھ دوڑیں گے غزہ میں پہنچ جائیں گے یہودیوں کو، آج وہی یہودیوں کے بوٹ پالش کرنے کو تیار ہو گئے کیونکہ ٹرمپ نے ایک روٹی اور ایک بوٹی ان کے منہ پہ ایسے بھیجی. بک گئی پوری قوم اور اس قوم کا سپہ سالار یہ دیکھو یہ ہے آدمی ناصر منی. یہ پیسہ لے کر سر یہ کرائے کے گنڈوں جیسا کام کرنا ہم کب بند کریں گے؟ پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا. شہباز شریف نے یعنی گھٹنوں پہ جا کے کوئی بھی عزت راز کچھ نہیں چھوڑا غزہ کے اوپر ٹرمپ کی تعریفیں باندھنے کے اندر. ٹرمپ نے بھی مائی فیورٹ فیلڈ مارشل اس کے باوجود ایک کمپریہنسو ڈیفنس اگریمنٹ سائن کر لیا. انڈیا اور یو ایس 10 ایئر یعنی 10 سالہ ڈیفنس اگریمنٹ ٹو ایکسپینڈ ملٹری کوآپریشن. ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ. تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. تو دوستو اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر کافی ہاہاکار مچا ہوا ہے اور اس کی 2 وجہ ہیں کہ ایک تو جہاں پہ ایک خبر نکلی ہے کہ پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ غزہ کے اندر جائیں گے اور یہ پاکستانی فوجی اسرائیل کے فوجی کے ساتھ اور بھی جو دوسرے عرب کنٹریز کے فوجی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے حماس سے لڑائی کریں گے، جس پر کئی پاکستانی میڈیا یہ چیخ رہی ہے کہ یاسر منیر نے اپنے ہی پاکستان فوجیوں کو کچھ چند روپے کے لیے ڈالرز کے لیے غزہ میں بھیج رہا ہے اور وہ بھی کس سے لڑیں گے؟ وہ تو حماس سے لڑیں گے، یعنی مسلمان لوگوں سے ہی لڑیں گے. تو ہی پر جو دوسری خبر ہے جس کی چرچا کافی ہو رہی ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں جو یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے 10 ایئرس کا، جس سے دیکھ پاکستانی میڈیا رو رہی ہے کہ آخر پاکستان کو ٹرمپ کے جوتے چاٹنے اور ٹرمپ کے پاکستانی منیر کی تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ منیر اپنے ہی پاکستانی فوجی کو غزہ میں بھیج رہا ہے حماس سے لڑنے کے لیے، تو ادھر ٹرمپ اس مودی کے ساتھ اس انڈیا کے ساتھ جس میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے بیانوں کے کارن اسٹیٹمنٹس کے کارن انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی 10 ایئرس ڈیفنس ایگریمنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں آج کل ایک بات پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ ہمیں کیا غزہ میں اپنے فوجی دستے بھجوانے چاہیے یا نہیں. یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. دیکھیے پہلا فیز ہی مشکل میں پڑا ہوا ہے اس وقت. جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے وہ سیز فائر ایگریمنٹ کہاں؟ ٹریپ تھا. 13 اکتوبر سے جب سیز فائر یہ ایگریمنٹ ہوا اس سے لے کر آج تک تقریباً 210 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. بالکل. اور اسرائیل نے اسٹرائکس بھی کی ہیں غزہ پہ. اور یہ عجیب سا سیز فائر ہے کہ جب اسرائیل کا جی چاہتا ہے وہ غزہ پہ بمباری شروع کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ ابھی سیز فائر قائم ہے. اب دوسرا فیز ابھی آنا ہے اور اس پہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ قطر، ایجپٹ، ترکی، پاکستان ہم سب نے اس پلان کو ویلکم کر دیا ہے. صحیح. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے اسرائیل کو. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بھی یاد رہے کہ ترکی جو ہے اس نے پہلے سے ہی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. ان کے تعلقات بھی ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. پاکستان کے نہیں ہیں. پاکستان کے ہم نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا. ہمارے پاسپورٹ میں ایک واحد ملک ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل پہ ویلڈ نہیں ہے. جی بالکل. لیکن ہماری فوجیوں پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا کیوں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سارے پیس پلان میں اسرائیل غزہ پہ اس کا پھر بھی 15 سے 20% جو غزہ میں ہو نا اسرائیلی فوجی موجود رہیں گے. دیکھیے جو کام اسرائیل نہیں کر سکا پچھلے 2 سالوں میں کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، ہم حماس کو ڈسارم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ تو نہیں کر سکا نا. فلسطینیوں نے 70,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں نا اور پورا غزہ برباد ہو گیا. لیکن حماس تو ڈسارم نہیں ہوا.
اب وہی کام خود نہیں کر سکا تو ایک مسلمان ممالک سے کروانا چاہتا ہے. بہت گہری بات ہے. یہ دیکھیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو کشمیر کا معاملہ بھی ہے نا, تو اس وجہ سے ہمیں تو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور کام بڑا دلچسپ ہو رہا ہے, دلچسپ تو نہیں خطرناک ہو رہا ہے. وہ کیا؟ دیکھیے, مسلمان دنیا کا تو ایک مسئلہ رہا ہے نا کہ ہمارے اندر سے غدار تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. فلسطین میں بھی ایسے کچھ لوگوں کی کمی نہیں ہے. اسرائیل غزہ کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اپنی پے رول پہ ریلا ہے, پے رول پہ جو کہ وہاں پہ ملیشیا کریٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کی, حماس کے خلاف بالکل غزہ کے اندر ہی. اور یہ ممکن ہے کہ جو فوجی مارا گیا ہو یہ اسی ملیشیا نے مروایا ہو. بالکل. اسی لیے پاکستان کا فوج کا وہاں جانا اور اس ملیشیا, وہ تو ایک دیکھیے نا, ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ چاہے گی نہیں کہ غزہ میں امن آئے, کیونکہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اسرائیل غزہ کو بس اسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کا جب جی چاہے وہ اسٹرائک کرے اور فوکس سارا غزہ پہ رہے اور اس طرف ویسٹ بینک پہ اپنی کاروائیاں کرتا رہے. تو پاکستان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. بے شک آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بڑھا دیں, آپ میڈیکل اپنے مشنز بھیجوائیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فوجی دستے بھیجواتے ہوئے آپ اپنی جو پرنسپل آپ ایک اسٹانس ہمیشہ سے رہا ہے اس کو آپ کمپرومائز کریں گے. تعریفیں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی اور 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہندوستان کے ساتھ. کچھ دن قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ایک عظیم شخصیت قرار دیا اور صلاحیت والے سپاہی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ پاکستان غزہ اپنی افواج کو سیکیورٹی معاملات کے لیے اور آئی ڈی ایف کی سب کانٹریکٹنگ کے لیے ٹرمپ کی ان تعریفوں کی بنیاد کے اوپر بھیج رہا ہے, کیونکہ کوئی معاہدہ سامنے ہی نہیں آیا. ہمارا یہ ایک تبصرہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے, ہم یہ بھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مذاکرات ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, امریکہ کے آپ سمجھ لیں تجارت کے اوپر, اس کے پریشر ڈالنے کے لیے وہ ہمیشہ یہ 7 جہاز گرائے. لیکن اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ یہ سب دعووں کے باوجود انہوں نے ایک انڈیا کا اوریجن پاکستان مخالف اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ پال کپور کو انسٹال کیا, اور اب آ کے یہ ایک ڈیفنس معاہدہ ایک بڑا کانٹراسٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آپ اندھیرے سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک دم روشنی نظر آتی ہے تو آپ تھوڑا اندھے ہو جاتے ہیں, تو یہ وہی روشنی ہے جو جس اندھیرے میں اپنے آپ کو راجا سمجھ رہے تھے, راجو بن گیا جینٹل مین, ہمارے راجا فیلڈ مارشل عاصم منیر, اب ان کو یعنی وہ کہتے ہیں رات کا ہینگ اوور میں آپ جنت پہنچ جاتے ہیں جب آپ نے کچھ زیادہ ہی لگا لی ہو, تو آپ رات کو سمجھتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ. جب آپ صبح کو نکلتے ہیں تو آپ کا حالت جو ہوتا ہے, پھٹا ہوا آپ کا شرٹ ہوتا ہے, پیسے آپ کے جیب میں نہیں ہوتے. تو وہی حال ہمارے سپاہ سالار نمبر 1 کا کچھ اس معاہدے کے بعد نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو تو ایک سب کانٹریکٹنگ کے لیے بھی ان کی تعریفیں جو کی گئی تھی کہ وہ آئی ڈی ایف کے سب کانٹریکٹ کریں جا کے غزہ میں اپنے فوج کو بھیج کے, اور اردلیوں کو بھیج کر, یا جو یہ سب کانٹریکٹنگ کا انہوں نے سیکیورٹی فرم کھولی ہوئی ہے اس کے بندے بھیج کے. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اوقات ایک بیکار سی سیکیورٹی کمپنی جو جنگی علاقوں کے اندر جا کے دہاڑی کماتی ہے ڈالر کے اوپر اپنے بندوں کو بھیج کر, وہ اس کا حساب ہے.